خطیب نو دے دینا زہر میاں تیری صدارت پکی ہے تو پکا رہے اے نات پڑھ رہا سی سونیا گل تیرے بنایا بڑھ دیئے تیا چاہے میں سوڑا رہا ساڑھی گل بھی تیرے چلایا کر دیئے الحمدللہ ولیہ والصلاة والسلام علی رسول النبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما رنگ کی ورنل پڑھو صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین ادھا نہ کیتے بڑا چنگا نا اگر دے جائے ساروں نے دے جائے کیسا بارے چلے احباب جی وقار انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مروڑ کے زیر اہتمام ہمارے انتہائی مہربان علماء کے قدردان ثنا خانوں پر انتہائی مہربان جناب محمد شہباز نول صاحب نے اپنے گھر میں چاہا کہ لجپال نبی کے بعد کے کچھ پھول جمع ہو جائیں اور میرا گھر حضور کے ذکر سے مہکتا ہوا نظر آئے اللہ رب العزت بھائی محمد شہباز کے اس پیار عقیدت محبت مودت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے خطیب پاکستان قائد اہل سنت حضرت علامہ قاری محمد ممتاز قادری صاحب نے انتہائی محبت اور ولولے کے ساتھ ہمیں بغداد والے کا پیغام بھی پہنچایا مدینے والے کے حسن کا جلوہ بھی دکھایا اللہ رب العزت مزید برکتیں عطا فرمائے اور آج ہماری اس بزم میں انجمن کے زیر اہتمام ہونے والی اس محفل میں پیر طریقت راہبر شریعت کے بلا پیر سید عام محمد شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرما ہے اور ادھر آل رسول تشریف فرما ہے ادھر مدینے والے غلام حاجی طالب صاحب اللہ انہیں بار بار مدینہ پاک میں لے جائے یہ آتے رہے پھر جاتے رہے اور جتنے دوست احباب آئے بیٹھے اللہ سب کی خیر فرمائے احباب جی وقت کبھی پنجائت میں بیٹھنے کا آپ کو موقع ملا ہونا اور کسی پر کوئی الزام لگ جائے الزام سچے جھوٹے لگتے رہتے ہیں لوگوں کی زبانوں پر کبھی سچا الزام لگ جاتا ہے کبھی جھوٹا الزام لگ جاتا ہے اور پھر کبھی پنجائت لگ جائے اور جس پر الزام لگایا گیا ہو اس کا خاندان اچھا ہو اس کا گھرانہ اچھا ہو اس کا باپ اچھا ہو دادا اچھا ہو نانا اچھا ہو اور پنجائت میں جب تعارف کروائے جائے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے فلاں کا پوتا ہے فلاں کا نواسا ہے تو پوری پنجائت میں فیصلہ کرنے والوں کا ذہن نرم ہو جاتا ہے دل نرم ہو جاتا ہے اچھا اس خاندان کا اچھا اچھے خاندان اور اچھے ماں باپ اچھے قبیلے کا ہونا
آدھا کیس تو بندہ اسی سے جیت جاتا ہے، اسی کی بات بن جاتی ہے۔ اور قبلہ کرشف جو نام لے رہے تھے 11ویں والے پیر کا، میں نے کہا احباب آج کی محفل میں یوں کہوں احباب، اگر کسی پر کوئی الزام لگے نان کا اور داد کا خاندان اچھا ہو تو اس کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور قربان جاؤں یہاں الزام نہیں، یہاں تو محبت کے پھول بکھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے غوث پاک کی شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نانکے میں مولا حسین نظر آتے ہیں، دادکے میں مولا حسن پاک نظر آتے ہیں۔ حضور غوث پاک کے لیے اس سے بڑی نانکا خاندان دیکھیں، حضور غوث پاک کے نانکا خاندان میں حضرت مولا حسین نظر آتے ہیں، اور میرے غوث پاک کے داد کا خاندان میں مولا حسن پاک نظر آتے ہیں۔ اچھا پھر آگے بڑھ کر یوں کہوں احباب، حضور غوث پاک کی عظمتوں کے کیا کہنے کہ ان کے داد کا خاندان میں شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ نظر آتے ہیں، اور نان کا خاندان میں میراد والے خود مصطفیٰ نظر آتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر میرے غوث پاک کی شان کیا، اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی کی آل ہے۔ ایک جملہ سنے، خوبصورت جملہ سنے، شاہ جی اماں حلیمہ کا ذکر کر رہے تھے، میں اماں آمینہ کا نام لے دیتا ہے۔ جملہ سنے احباب، آل رسول وہ خوش نصیب ہیں جن کی رگوں میں میرے مصطفیٰ کا خون۔ اب میرا جملہ سنیں، اور پہلی بار کہیں میں اپنی زندگی میں یہ جملہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہی گفتگو کا انشاء سنی تو ذہن میں آیا تو دہرا رہا ہوں۔ آل رسول فخر کرتی ہے، ناز کریں گے جملے کو سن کر، آل رسول ناز کرتی ہے کہ ہماری رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے۔ حیثہ میں پھر دہراؤں، کرشف درسات آل رسول کے ہم ہاتھ چومتے ہیں، آل رسول کے قدم چومتے ہیں، آل رسول کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ بابا جی آپ نے کہا، میرے بھائی نے کہا، اس لیے کہ یہ شان والے ہیں، ان کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے۔ اب میں آخر تک چہروں کی زیارت کر کے جملہ دینا چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں کون میرے نبی کی امی اور ابو سے محبت کرنے والا بیٹھا ہے۔ احباب، آل رسول ناز کرتی ہے، آل رسول فخر کرتی ہے، ہماری رگوں میں نبی کا خون ہے۔ ارے جس کی رگوں میں نبی کا خون ہے، اگر وہ شان والے ہیں تو جس محمد کی رگوں میں سیدہ آمینہ کا خون ہے، جس کی رگوں میں حضرت سیدنا عبداللہ کا خون ہے۔ آل رسول وہ ہے جن کی رگوں میں محمد پاک کا خون ہے، اور حضرت سیدہ آمنہ اور سیدنا عبداللہ وہ ہے جن کا خون خود محمد پاک کے وجود میں ہے۔ تو جن کے وجود میں نبی کا خون نظر آئے وہ شان والے ہیں، تو جن کا اپنا خون وجود مصطفیٰ نظر آئے وہ کتنی شان والے ہیں۔ اور پھر میرے پاک نبی کے امی ابو کتنی شان والے ہوں گے، ووالدین وما ولد۔ قرآن کہتا ہے ووالدین وما ولد۔ پچھلی دو آیتیں تو خطیب سارے سناتے ہی رہتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر بلد کی قسم، وانت حل بہذا البلد، محبوب یہاں تو جو چلتا ہو نظر آتا ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت ہے، اللہ فرماتا ہے ووالدین وما ولد، پیارے جو تیرے آبا و اجداد ہیں مجھے ان کی بھی قسم، اور جو تیری اولاد ہے ہمیں ان کی بھی قسم۔ ووالدین وما ولد، اللہ قرآن میں
महबूब के आबा व अजदाद की भी कसम उठाता है, महबूब की औलाद की भी कसम उठाता है। अच्छा यूं कहूं, फरमाया वालिदिन व मा वलद, महबूब जिन सुल्बों से तेरा नूर चलते 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 तेरी जात तक पहुंचा, उनमें से हर एक की कसम। और ऊपर देखूं तो अल्लाह कसम उठा रहा है मेरे पाक नबी के अब्बू जान हजरत अब्दुल्लाह, ववालिदिन व मा वलद, अल्लाह कसम उठा रहा है मेरे पाक नबी के दादा जान अब्दुल मुत्तलिब की। अहबाब इससे ऊपर जाऊं तो मेरा रब कसम उठा रहा है मेरे पाक नबी के परदादा हजरत हाशिम की, हजरत इब्राहिम की, इस्माइल की, आदम अलैहिस्सलाम कितने आए कि मेरे पाक नबी के अजदाद हैं, अल्लाह इनकी कसम उठाता है। ववालिदिन व मा वलद, औलाद में देखो तो अल्लाह मौला हसन की कसम उठाता नजर आता है, अल्लाह मौला हुसैन की कसम उठाता नजर आता है, मेरा रब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कसम उठाता नजर आता है, मेरा रब ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर की कसम उठाता नजर आता है, मेरा रब इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक की कसम उठाता नजर आता है। अहबाब फरमाया ववालिदिन व मा वलद, महबूब जो तेरे आबा व अजदाद है, अल्लाह उनसे भी मोहब्बत करता है, और जिनसे तेरी नस्ल चल रही है अल्लाह इनसे भी मोहब्बत करता है। कुर्बान जाऊं जिनकी रगों में मेरे पाक नबी का खून आ जाए। तो एक सहाबी रसूल है हजरत अबू ज़र गफ़ारी के अब्बू जान, अजीम सहाबी रसूल हजरत सैयदना अबू ज़र गफ़ारी, फकर में जिनका बड़ा नाम और फकर के हवाले से जिन्हें आका अलैहिस्सलाम खुद नवाजा करते, जिनके वजूद में मेरे पाक नबी का फकर झलकता हुआ नजर आए, उसे अबू ज़र गफ़ारी कहा जाता है। आपके वालिद हजरत मालिक बिन सन्नान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर है, और करीम आका अलैहिस्सलाम ने अपना खून मुबारका निकलवाया और हजरत मालिक बिन सन्नान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, ऐ मालिक इसे ले जा और किसी ऐसी जगह पर डाल के आ जहां किसी की नजर भी ना पड़े और किसी का कदम भी ना पड़े। हजरत मालिक बिन सन्नान रज़ियल्लाहु तआला अपने हाथों में वो प्याला लेकर चले जिसमें मेरे करीम आका का खून है, जिसमें मेरे करीम आका का लहू मुबारक है। हजरत मालिक बिन सन्नान लेकर चले, करीम आका कहते हैं वहां डाल के आज जहां किसी की नजर न पड़े। अब मदीना पाक की गलियों में जा रहे हैं और पूछ रहे हैं वो जगह कहां मिलेगी जहां इसे डालो और किसी की नजर ना पड़े। हजरत मालिक बिन सन्नान जा रहे हैं, जाते जाते इश्क के मुफ्ती से फतवा लेने वाले इश्क से मुफ्ती को तलब किया, कहा इश्क से मुफ्ती मुझे फतवा दे, खून मेरे मुस्तफा का है। इश्क से मुफ्ती फतवा दे, खून अल्लाह के महबूब का है, खून मेरे मुस्तफा का है, इसे जहां डालो जहां किसी की नजर न पड़े, किसी का कदम न पड़े और खून मुस्तफा की तौहीन न हो। तो इश्क के मुफ्ती ने कहा मालिक फिर तेरे मुंह और तेरे पेट से बेहतर मकान कौन सा हो सकता है? मालिक फिर इससे बेहतर जगह क्या होगी? बस इश्क के मुफ्ती ने फतवा दिया। हजरत मालिक बिन सन्नान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के वजूद मुबारका से निकलने वाले लहू को पी लिया। अब पी कर वापस आए, अल्लाह के पाक नबी की बारगाह में करीम आका ने मुस्कुरा कर कहा, ऐ इब्ने सन्नान डाल आया? जी आका डाल आया है।
میں نے کہا تھا وہاں ڈالنا جہاں کسی کی نظر نہ پڑے. جی آقا وہیں پہ ڈال آیا ہوں جہاں اب کسی کی نظر نہیں پڑے گی. غیب کی خبریں دینے والے کریم آقا نے مسکرا کے فرمایا اے مالک بن سنان لگتا ہے تو ڈال کے نہیں آیا اسے پی کے آیا. اب اگلا جملہ جو میرے کریم آقا کی زبان سے احباب آقا علیہ السلام نے فرمایا مالک بن سنان تو اسے ڈال کے نہیں آیا لگتا ہے تو اسے پی کے آیا ہے. عرض کی آقا کہیں ڈالنے کے لیے نکلا تو عشق کے مفتی نے فتوہ دے کے منع کیا. آقا عشق کے مفتی نے فتوہ دے کر روک دیا. لجپال کا خون ہے کیسے گرائے گا, حضور کا خون ہے کیسے گرائے گا, زمین پر کیسے گرائے گا. آقا عشق کے مفتی کی بات کو مانا ہے اور احباب تیرے اور میرے جسم سے خون نکلے اور وہ خون نکل کر آگے بہنے لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ یاد رکھیں تیرے اور میرے جسم سے نکلنے والا خون یہ حرام ہے, ناپاک ہے. لباس کے ساتھ لگ جائے اور اس کی مقدار 1 درہم سے زیادہ ہو تو لباس ناپاک ہو گیا. جسم سے خون نکلے اور آگے بہنے والا بن جائے تو وضو ٹوٹ گیا, وضو دوبارہ کرنا پڑے گا اس لیے کہ یہ ناپاک ہے. مگر قربان جاؤں ہر بندے کا خون جسم سے نکلے تو ناپاک ہے اور میرے پاک نبی کا خون حضرت مالک کے جسم میں چلا جائے تو پھر بھی پاک ہے. اب کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کو جمع فرمایا. صحابہ آگے آمنہ کے نام کریم آقا نے فرمایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ عرض کی حضور حاضر ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس وقت جنت میں سیر کرنے والے کو دیکھنا ہو تو میرے مالک کی زیارت کرنے والا بن جائے. مالک بن سنان کی طرف میرے کریم آقا نے اشارہ کر کے کہا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ابو جان کی طرف میرے کریم آقا نے اشارہ کر کے کہا. فرمایا صحابہ جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے مالک بن سنان کو دیکھے. عرض کی آقا کیوں؟ فرمایا اس کے پیٹ میں میرے خون کا ایک پیالہ جو موجود ہے. اچھا مجھے کہنے دیجئے احباب جس کے پیٹ میں, اب آل رسول سے محبت کرنے والا مجھے دعا دے گا, جس کے پیٹ میں مالک بن سنان کے پیٹ میں ایک خون کا پیالہ آ جائے میرے آقا کہیں یہ جنتی ہے. اور جس کے پورے وجود میں میرے مصطفیٰ کا خون دوڑتا ہوا نظر آئے وہ آل رسول کتنے بڑے جنتی ہوئے, پھر وہ کتنے بڑے جنتی ہوگی. اور احباب حضرت مالک بن سنان کے وجود میں صرف ایک پیالہ میرے پاک نبی کے خون مبارکہ کا آیا اور آقا فرمائے یہ جنتی ہے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے جس کے وجود میں ایک پیالہ خون کا آ جائے, جس نبی کے خون کا ایک پیالہ جس کے وجود میں آ جائے اگر وہ جنتی ہے. جس نبی کے وجود میں سیدنا عبداللہ کا خون دوڑتا نظر آئے میرے پاک نبی کا وہ ابا بھی جنتی ہے, میرے پاک نبی کی وہ اماں بھی جنتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی روح جل میں آپ فرماتے ہیں کہ آقا میرا عقیدہ میرا نظریہ یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اعلیٰ
تصویر کو دیکھتے تو آپ فرماتے ہیں آقا میرا عقیدہ میرا نظریہ یہ کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا جس کے وجود میں ایک پیالہ نظر آئے احباب و پاک ہو جائے تو جس کا خون خود میرے پاک نبی کے وجود میں نظر آئے اللہ نے انہیں کتنا بڑا پاک بنایا۔ اچھا بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سلامت رکھے، کبھی آپ نے ہمیں دودھ بھی پلایا کبھی دہی بھی کھلائی، صبح صبح کبھی آپ بازار میں نکلے تو دودھ والے جب دودھ نکالتے ہیں نا اماں وہ بہن وہ بیٹی شاجی آپ کا دودھ رات بھی پیا آج بھی جا کے پیئیں گے، وہ دودھ گندے برتن میں کوئی نہیں ڈالتا کہ برتن صاف بھی ہو پاک بھی ہو، کیوں کہ دودھ کو آپ کہتے ہیں یہ نور ہے اور نور پاک برتن میں ہو، برتن گندا ہو اماں اس میں دودھ نہیں ڈالتی، ماں تو بڑی پاکیزہ رہتی ہے، احباب کا والا چاہے اس کا لباس کتنا بھی گندا ہو وہ بھی جانتا ہے دودھ نور ہے، اسے پاک اور صاف برتن میں ڈالیں گے۔ احباب اتنی تمیز تو ہم رکھتے ہیں، دودھ جیسا نور پاک برتن میں ڈالا جاتا ہے نہ پاک برتن میں نہیں ڈالا جاتا، اور جسے اللہ نے پوری کائنات کے لیے نور علی نور بنایا ہے، جسے اللہ نے قد جاءکم من الہ جسے اللہ نے نور بنایا ہے۔ احباب پھر خالق اکبر نے جب اپنا وہ نور اس کائنات میں کسی کی سالوں میں رکھنا چاہا کسی کے پیٹ میں رکھنا چاہا تو جس طرح تم کوشش کرتے ہو برتن صاف مل جائے تو میرے رب نے بھی چاہا جس پیٹ میں میرے نبی کے نور نے رہنا ہے وہ پیٹ بھی صاف نظر آئے۔ آپ برتن صاف تلاش کرتے ہیں تو میرے رب نے کتنا پیٹ صاف تلاش کیا، اللہ نے وہ صلب کتنی صاف تلاش کی کہ وہ نور جب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا جہاں سے گزرتے بڑے بڑے سرداروں کی بیٹیاں خواہش کرتی کہ ہماری شادی حضرت عبداللہ سے ہو جائے، عبد المطلب کے بیٹے سے ہو جائے، مگر قربان جاؤں اللہ نے انتخاب فرمایا عبداللہ تیری پیشانی میں چمکنے والا نور اس پیٹ میں منتقل کیا جائے گا جو شرم و حیا والی بھی ہوگی امانت والی بھی ہوگی۔ حضور کے آنے سے قبل اللہ نے اپنے محبوب کی امی کا جو نام زمانے والوں سے رکھوایا اس کا نام ہے آمینہ، آمینہ نام رکھوایا، اور باپ کا نام عبداللہ رکھوایا۔ احباب عبداللہ اس دور میں تو لوگ بتوں کی پوجا کرتے نظر آتے ہیں، کعبے میں 360 بت نظر آتے ہیں، اور اس دور میں عبداللہ نام کا کوئی اور نظر نہیں آتا، کوئی عبدالکعبہ نظر آتا ہے، کوئی عبدالحج نظر آتا ہے۔ قربان جاؤ اس زمانے میں اگر کوئی عبداللہ نظر آتا ہے اللہ کا پتہ نظر آتا ہے تو میرے پاک نبی کا ابا نظر آتا ہے۔ یہ نام رکھوا کر بتا دیا، اور میرے پاک نبی کے ابے کو ناپاک نہ کہنا، اللہ نے اسے خود عبداللہ بنایا، اور عبداللہ کے صلب مبارکہ سے جب نور آگے منتقل کرنے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا یہ امانت ہے، یہ امانت اس کے پیٹ میں رکھیں گے جو امانت وادار ہوگی، جو امانت دار ہوگی، خیانت کرنے والی نہ ہوگی۔ تو یہ میرے رب کا اہتمام ہے۔ احباب جس ماں کے صلب میں آمنہ کے
جلال کا نور تشریف لاتا ہے زمانہ اسے آمینہ پاک کے نام سے یاد کرتا نا. تو فرمایا ووالدی وما ولد، ووالدی وما ولد، محبوب جن سے تو منتقل ہوتا ہوا آیا اللہ تو ان کی بھی قسم، اور آگے جن میں تیرا نور چلتا رہے گا اللہ تو اس تیری اولاد کی بھی قسم. تو جو وجود مصطفیٰ ہے اللہ نے وجود مصطفیٰ میں سے نکلنے والی ہر چیز کو بے عیب بنایا ہے. اور احباب اب اختتامی جملوں کی طرف بڑھنے لگوں تو یوں کہوں قرآن کو دیکھو تو قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں وہ کتاب ہوں جسے اللہ نے ہر ریب سے پاک بنایا ہے. اور جب میلاد والے نبی کی باری آئی تو رب کہتا ہے ذالک الحبیب لا ریب فیہ. زمانے والوں یاد رکھنا رب نے قرآن کو ہر ریب سے پاک بنایا ہے، اپنے یار کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے. تو میں سنوں الحل کی آلی سے لے کر والناس کی سین تک قرآن ہر عیب سے پاک ہے. شروع سے لے کر نالین تک آمینہ کا لال ہر عیب سے پاک ہے. جو قرآن میں عیب ڈھونڈے وہ بھی بے ایمان ہے، جو ذات مصطفیٰ میں عیب ڈھونڈے وہ بھی بے ایمان ہے. ایمان والا وہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہو اللہ قرآن میں ریب نظر نہیں آتا، تیرے یار میں عیب نظر نہیں آتا. تو رب کہتا ہے کیسے نظر آئے، میں بھیجنے والا بنانے والا کہہ رہا ہوں میں نے قرآن کو لا ریب بنا کے بھیجا ہے، یار کو بے عیب بنا کے بھیجا ہے. اور قربان جاؤں عقیدہ سماعت کیجئے، یار جوڑا صحبت باقی. قرآن میں جو کچھ بھی ہے فرمائے اسے لا ریب بنانا. قرآن کی آیتیں، قرآن کی صورتیں، قرآن کی زبر زیر پیش میں بھی شک نہ کرو. جو کچھ قرآن میں ہے فرمایا اسے لا ریب مانو گے تو ایمان والے بنو گے. اور جب باری آئی ذات مصطفیٰ کی فرمایا صرف میرے پاک نبی کو بے عیب ماننے سے مومن نہیں بنو گے. اللہ مومن کا بنے گے. فرمایا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جو کچھ میرے نبی کے وجود میں نظر آئے اس ہر چیز کو بھی بے عیب جو کچھ میرے پاک نبی کے وجود میں ہے. اب قرآن میں تو سورتیں ہیں، قرآن میں تو 6686 آیتیں ہیں، قرآن میں شرطیں مدے جبر زیرے ہیں. فرمائے انہیں لا ریب مان. اللہ وجود مصطفیٰ میں کیا ہے فرمایا وجود مصطفیٰ میں خون ہے، اس خون کو بے عیب مان. وجود مصطفیٰ سے نکلنے والا پسینہ ہے، اس پسینے کو خوشبو والا بے عیب مان. وجود مصطفیٰ سے نکلنے والا لعاب تھوک مبارکہ ہے، فرمایا اس تھوک کو بے عیب مان. اور میرے پاک نبی کے وجود مقدسہ سے نکلنے والا بول و براز ہے، اسے بھی بے عیب مان. جو کچھ وجود مصطفیٰ میں ہے فرمایا اس میں سے اگر کسی میں بھی عیب مانے گا تو تو ایمان کے دائرے سے نکل جائے. جو کچھ بھی ہے وہ میرے آقا کا بول ہو، میرے آقا کا پیشاب مبارکہ ہو، میرے آقا کا خون مبارکہ ہو، میرے آقا کا پسینہ مبارکہ ہو، میرے آقا کے منہ سے نکلنے والا لعاب تھوک مبارکہ ہو. فرمایا ہر ایک کو جب بے عیب ماننے والا بن جائے گا صاحب ایمان بن جائے گا. اور آخری کلمہ یار زندہ صحبت باقی. احباب جو کچھ وجود مصطفیٰ سے نکلے اسے بے عیب مان. ان میں سے ایک صرف اشارہ دے دیں. احباب تیر لگا، حضرت قتادہ کی آنکھ نکل آئی، ہاتھ اٹھایا کہا پھینکنے نکل جو گئی ہے. حضرت قتادہ کہتے کیوں پھینکوں، اگر ادھر نکالنے والے موجود ہیں تو ادھر لٹانے والا بھی تو موجود ہے.
ادھر نکالنے والے تو ادھر لٹانے والے بھی موجود ہیں. جو بھائی محمد شہباز کی فرمائش ساروں نے پوری کی، میں پوری نہیں کر رہا. اگر میں نے اسے پوری کی تو پھر بڑا بڑا تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ یہ رات کی تقریر سنائیے نا، وہ بھی نال پوری سنائیے. جنال کی آدمی والے ذکر بھی سنانا ہے. وہ میں نے بعد ایک کاری صاحب نے دسیا 58 منٹ کے رات والی تقریر سی. جب میں 58 منٹ والی کاری صاحب نے بھی فرمائش ہوتی پوری کی تھی، شاہ جی نے بھی کی تھی، میں نہیں کر رہا. مگر آخری نہیں ہے احباب، مزہ وہی دے دیجئے. قتادہ نے آنکھ لی، جتنا آپ نے سنا ہوا میں نے اتنا چھوڑ دیا. اس میں سے عشق کا موتی ایک دینا چاہتا ہوں. قتادہ، حضرت قتادہ نے آنکھ لی، کہا پھینک دے، نکل جو گئی ہے، ضائع جو ہو گئی ہے. کہا نہیں پھینکوں گا، اس لیے کہ نعمتیں دینے والا خدا ہے، بانٹنے والا وہ مصطفیٰ ہے. تکبیر، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. انما انا قاسم واللہ یعطی. بخاری کے لفظ ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا کائنات میں ہر چیز دینے والا اللہ ہے، اللہ کی ہر نعمت کو بانٹنے والا رسول اللہ ہے. انما انا قاسم، تو مجھے کہنے دیجئے بیٹے دینے والا صرف اللہ ہی ہے، بیٹیاں دینے والا صرف اللہ ہی ہے، رزق دینے والا صرف اللہ ہی ہے، کائنات کی ہر نعمت دینے والا صرف اللہ ہی ہے. میں نے کہا یہودیوں کی طرح نبی کی شان والے لفظوں پر ہاتھ رکھ کے اکیلی توحید کیا بیان کرتا ہے، پوری بیان کر تاکہ عقیدے کا پتہ چلے کہ پوری کائنات میں بیٹے دینے والا اللہ ہی ہے، اور اللہ کی طرف سے دیے گئے بیٹوں کو بانٹنے والا رسول اللہ ہی ہے. وہ دیتا نظر آتا ہے، یہ بانٹتا نظر آتا ہے. کہا وہ دینے والا موجود ہے، میں کیوں پھینک دوں. اب جلدی چلوں، حضرت قتادہ آگے کریم آقا کی بارگاہ میں. آقا انہوں نے نکال دی ہے، آقا انہوں نے نکال دی ہے. اب جو کہتے ہیں ہمارے جیسا بشر، ہمارے جیسا بشر، میرے کریم آقا نے یہ نہیں کہا قتادہ ابھی تو جنگ چل رہی ہے، جہاد کا وقت ہے، قتادہ رک جا، لڑائی رک جائے، تلواریں رک جائے، تیر و سنان کی آواز رک جائے. پھر کسی پوچھتے صحابہ میں سے ڈاکٹر کون ہے، حکیم کون ہے، طبیب کون ہے، پھر اس سے کہیں گے تیری آنکھ کا علاج کرے. نانا، حضرت قتادہ جانتے ہیں کائنات کی ساری بادشاہی اللہ نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں رکھ دی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ فرماتا ہے کائنات کی بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے جو اللہ ہے. کائنات کی بادشاہی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ اب تیرے ہاتھوں سے نعمتیں لینی ہو تو تیرا ہاتھ کہاں تلاش کرے؟ ملنا تو تیرے ہاتھ سے ہے نا. اللہ ملنا تو تیرے ہاتھ سے ہے، اب تیرا ہاتھ کہاں تلاش کرے؟ لوگ ڈھونڈنے لگے اللہ کے ہاتھ میں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. کائنات کی ہر نعمت، ہر چیز اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، بادشاہی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں. اب زمانہ ڈھونڈنے کے لیے نکلا، ہر چیز اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے ہاتھ سے ملے گی. اب یہ اللہ کا ہاتھ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بڑا تلاش کیا، بڑا تلاش کیا اللہ کے ہاتھ کو، اگر قربان جاؤ. پھر ایک وقت آیا، آمنہ کے لال نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا میرا ہاتھ، یہ میرے عثمان کا ہاتھ. پھر میرے رب نے کہا پیارے جس ہاتھ کو تو نے اونچا کیا ہے نا، یہ تیرا نہیں، یہی تیرے خدا کا ہاتھ ہے نا.
یداللہ فوق ایدیہم، جو ان ہاتھوں کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پیارے نظر آنے میں تیرا ہاتھ ہے، حقیقت میں یہی تیرے خدا کا ہاتھ ہے۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کے ہاتھ کو ڈھونڈنا ہو تو مصطفیٰ کے ہاتھ کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ سے انعام، نعمت، خیرات لینی ہو تو پھر کہیں اور نہیں در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا۔ حضرت قتادہ سونے مہربانی فرما، تانا دیں گے ایڈا سخی ہوئے تھے پھر بھی خالی جاوے، سونے تانا مارن گے، آقا آ گیا سوالی بن کے آنا میرا کام تھا، جھولیاں بھرنا تیرا کام ہے، قدم قدم پہ ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر جگہ سنبھالنا سونے تیرا کام ہے۔ کریم آقا کے غلاموں، آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ حکیم طبیب ڈھونڈتے ہیں، اور حضرت قتادہ جانتے ہیں جنگ کا موقع ہے، حکیم طبیب کہاں سے ملے گا، جانتے ہیں یہ طبیب ہیں تو کائنات کا طبیب اعظم اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو بنا کے بھیجا ہے۔ باقی حکیم ہے تو اللہ نے حکیم اعظم اس زمانے کا کسی اور کو نہیں اپنے مصطفیٰ کو بنا کے بھیجا ہے۔ ہتھیلی آگے کی آقا مہربانی فرمائے، آقا مہربانی فرمائے۔ اختتامی جملے آپ کو بڑا مزہ دیں گے، میں نے پوری تفصیل سے واقعہ نہیں سنایا، بڑا مزہ دیں گے یہ اختتامی جملے۔ آقا مہربانی فرمائے۔ اب احباب، ہر کسی کا تھوک بیماریاں بانٹتا ہے، یہ میرے نبی کا تھوک ہے جو بیماریاں نہیں شفائیں بانٹتا نظر آتا ہے۔ جو حضرت جابر کے گھر میں پکنے والی ہنڈیا میں چلا جائے تو صحابہ کے لیے کھانا پورا ہو جاتا ہے، ہنڈیا پھر بھی بھری ہوئی نظر آتا ہے۔ میرے کریم آقا نے اپنا لعاب دا، عقیدہ یاد رکھ، جو کچھ ذات مصطفیٰ میں ہے ہر ایک کو بے عیب مانو گے تو مومن بنے ہوئے۔ فرمایا میرے نبی کے لعاب کو بے عیب مان۔ میرے آقا نے اپنا لعاب نکالا، بیچ میں نے جنت کی بات چھوڑ دی، لعاب نکالا، میرے آقا نے حضرت قتادہ کی آنکھ کے ساتھ لگایا اور ڈیلا فٹ کر دیا، ڈیلا فٹ کر دیا، آنکھ روشن ہو گئی۔ اب وہ جملہ جہاں تک میں لانا چاہتا تھا وہ یہ ہے، احباب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں زندہ رہے، فاروق اعظم کے دور خلافت میں زندہ رہے، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے آخر میں آپ نے وصال فرمایا۔ اب جملہ سنیے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے مجمع میں احباب ہاتھ اٹھا کے سینہ تان کے کہا کرتے تھے، زمانے والوں سنو، میں وہ خوش نصیب ہوں جسے ایک آنکھ عرش والے خدا نے دی ہے، دوسری آنکھ مدینے والے مصطفیٰ نے دی ہے۔ قتادہ بتا تو صحیح دونوں آنکھوں میں فرق کیا ہے؟ قتادہ ایک آنکھ خدا نے دی، ایک مصطفیٰ نے دی، فرق کیا ہے؟ اب مزے لیتے رہنا ہے۔ احباب جب حضرت قتادہ سے پوچھا نا شاہ جی کہ دونوں آنکھوں میں فرق کیا ہے، ایک دینے والا خدا ہے، ایک دینے والا مصطفیٰ ہے، تو قربان جاؤں احباب